وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وقال الذين كفروا لرسلهم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حقائق کو بیان فرمایا ہے. سورہ ابراہیم ہے اور مکی صورتوں میں ہے. مکی صورتوں میں جیسے بتایا گیا ہے کہ 3 مضامین بیان کیے جاتے ہیں. اکثر جو عنوانات ہوتے ہیں ان 3 مضامین کے تحت ہوتے ہیں: اللہ کی توحید، قدرت کے دلائل اور رسالت کا بیان، اور اسی طرح پھر معاد کا بیان. معاد آخرت کا عقیدہ، یہ بھی ایمان کا حصہ. یہ تینوں بنیادی عقائد میں سے ہے. اب رسالت کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی. پیچھے انبیاء علیہم السلام تسلیمات نے جب اپنی قوموں کو بیان کیا، وہ کہنے لگی تم ہماری طرح انسان ہو، تمہیں کیسے اللہ نے رسول بنایا؟ انہوں نے اس کے جواب میں یہی فرمایا، جواب رد کرتے ہوئے، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم بھی تم جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ وحی کے لیے جس کو چاہتے ہیں منتخب فرماتے ہیں. نبوت ایک واہبی چیز ہے، ولایت کسبی ہے، یعنی آدمی اپنے اختیار کے ساتھ نیکی کر کے ولی بن سکتا ہے، لیکن کوئی نبی ایسے نہیں بن سکتا. ولایت یہ کسبی ہے اور نبوت واہبی چیز ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اللہ رسول منتخب فرماتے ہیں فرشتوں میں سے بھی جس کو چاہتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، یہ اس کا انتخاب ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم تو کوئی اپنی دلیل نہیں لا سکتے اللہ کے حکم کے ساتھ. اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اللہ پر بھروسہ ہے، ہم تو تمہاری تکلیفوں پر صبر کریں گے. کافر لوگوں نے ان کے جواب میں یہ کہا. گویا کہ رسولوں کے جواب میں پھر کافروں کے جواب علی الجواب ہے. کافروں نے کہا رسولوں کو تم یہ توحید کا مسئلہ چھوڑ دو، لنخرجنکم من ارضنا، وگرنہ ہم تمہیں زمین سے نکال دیں گے یہاں تک کہ تم اپنے ہمارے دین کے اندر واپس آ جاؤ. لتصیرن تعودن میں
عود کا من ہو جاؤ، فی ملت، حالانکہ عود کہتے ہیں پہلی حالت کے لوٹنے کو۔ اس پر ایک اشکال ہوتا تھا کہ عود تو تقاضا کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی پہلے انہی مرسل الیہم کے دین میں تھے، تو پہلے تو وہ رسولوں سے تو کوئی شرک یا اس طرح کا ان کے دین کے اندر تلبیس نہیں واقع ہوئی، پھر ان کے حق میں کیسے کہا گیا لَتَعُودُنَّ، تم لوٹ آؤ؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں مفسر علام کہ یہاں عود بمانے سیرورت کے ہے، لَتَسِیرُنَّ، ہو جاؤ ہمارے دین میں آ جاؤ۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو، کافروں کو ہلاک کریں گے، تمہیں ان کی زمین کے اندر ٹھہرائیں گے، تمہیں ان کا خلیفہ بنائیں گے، من بعدہم، ان کی ہلاکت کے بعد، اور یہ زمین کا وارث بنانا اور تمہیں ٹھہرانا، لمن خاف مقامی، یہ ان لوگوں کے لیے جو میرے پاس ٹھہرنے سے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وخاف وعید، میرے عذاب